بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا کوچنگ کلاس وہ قرآن عظیم الشان سے اس کی سٹارٹ لیتے ہیں. قرآن عظیم الشان قرات کیا گیا، آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں. پڑھا گیا یعنی وہ کتاب جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی ہو، سب سے زیادہ لکھی جانے والی ہو. اصل میں قرآن میں نے یہاں پر اس لیے لکھا، قرآن عظیم الشان کی جو صورتیں ہیں، صورتوں کے حوالے سے مختلف صورتوں کے یہاں پر قرآن عظیم الشان کے نام دیے ہوتے ہیں. یا آپ سے پوچھا جاتا ہے سورہ شفا کے حوالے سے کہ قرآن کی کس صورت کو سورہ شفا کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور یہ شفا ہے انسانوں کے لیے. یہ کیا ہے؟ شفا ہے، اور انسان اس کو بطور شفا بھی استعمال کرتے ہیں. تو سورہ الحمد جو ہے آپ کا، جس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے، یہ آپ کی سورہ شفا ہے. اس کے بعد یہاں پر آپ کے ایک اور صورت ہے اس کے بعد جس کو سورہ البقرہ کہا جاتا ہے. البقرہ کے حوالے سے اکثر سوال ہوتا ہے. گائے کو بقرہ کہتے ہیں عربی زبان میں، گائے کے لیے بقرہ. اور یہاں پر چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی گائے کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو گائے تھی جو انہوں نے ذبح کی، جس کی وجہ سے انہوں نے قاتل ڈھونڈا، اس گائے کو بقرہ، اس گائے کا یہاں پر ذکر ہے، اس لیے اس صورت کو بقرہ کا نام دیا گیا ہے. اس کے علاوہ اسی قرآن عظیم الشان کے حوالے سے عروس القرآن، عروس کہتے ہیں دلہن کو، عروس دلہن کو کہا جاتا ہے. عروس القرآن سے کیا مراد ہے؟ عروس القرآن، قرآن عظیم الشان کی سورہ رحمان کو عروس القرآن کہا جاتا ہے. یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ ایک سورت سنائیں گے اپنی لسان مبارک سے، وہ کون سی سورت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان سنائیں گے، یہ عروس القرآن سنائیں گے. اور سوال یہ کیا جاتا ہے قرآن عظیم الشان کے حوالے سے کہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لسان مبارک سے ایک سورت سنائیں گے، اور وہ آپ کی سورہ یاسین ہوگی. کیا ہوگی؟ سورہ یاسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے، سورہ یاسین. اور یہاں پر یاسین جو ہے، یاسین اس طرح کے جو الفاظ آ جائے، یاسین یا حامیم یا کاف ہا یا عین صاد، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. مقطعات، حروف مقطعات وہ حروف ہے جن کے معنی اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور یہ کل کتنے ہیں؟ یہ کل 14 ہے. یہ ٹوٹل اگر آپ اس کو کاؤنٹ کر لیں یہ کل 14 ہے، اور 29 صورتوں کی شروع میں آتے ہیں. قرآن عظیم الشان کی کل 114 صورتیں ہیں، یہ 29 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں. 14 ان کی تعداد ہے، اور اس کے معنی و مفہوم سے کسی کا کوئی لینا دینا نہیں، اس کو صرف اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں. یا بعض علماء نے اس کی تشریح کی ہے، مثلا یاسین، یا سے مراد ہے حرف ندا، حرف ندا کسی کو بلانا، یا اللہ حرف ندا. اور سین سے مراد ہے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یاسین. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المزمل. اسی طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یاسین، سین سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یا کبھی کبھار پوچھا جاتا ہے اس کو قلب قرآن، یعنی قرآن کا دل، قلب قرآن بھی کہا جاتا ہے. اسی طرح مختلف صورتوں کے حوالے سے ثلث القرآن، ثلث یعنی قرآن عظیم الشان کا تیسرا حصہ. تو آپ کا جو سورہ اخلاص ہے اس کو ثلث القرآن کہا جاتا ہے. سورہ اخلاص اگر کسی نے 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے قرآن عظیم الشان کی مکمل تلاوت کی. یہاں پر آتے ہیں ادیان ماضی کے حوالے سے. یا یہ پوچھا جاتا ہے کہ اسلام کا پرانا نام کیا تھا؟ اسلام کا پرانا نام دین حنیف تھا. دین حنیف، دین حنیف. سب سے پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام ان کو صحیفے دیے گئے. صحیفوں اور کتابوں کے حوالے سے، بک اور کتابوں، صحیفوں، پیمپلیٹس اور بکس کے حوالے سے کبھی کبھار سوال آتا ہے. صحیفے کل 100 نازل ہوئے ہیں اور کتابیں کل 4 نازل ہوئی. یہ 100 صحیفے کیا ہوتے تھے؟ یہ ایک چھوٹے سے میگزین ہوتے تھے، یعنی یہ وہ شریعت کی وہ کتابیں تھی جو چند ورق پر مشتمل تھی. ان میں احکامات الہی کم تھے. یعنی جس طرح آپ موجودہ دور میں میگزین اور کتاب، بک کا فرق کر سکتے ہو، میگزین میں صفحے کم ہوتے ہیں، اس میں معاملات کم ہوتے ہیں، جبکہ کتاب میں زیادہ ہوتے ہیں. 100 صحیفے نازل ہوئے ہیں جبکہ 4 کتابیں نازل ہوئی. بعض اس طرح کے پیغمبر بھی ہیں جن پر صحیفے بھی نازل ہوئے، ان کو کتاب بھی دی گئی. اس کی آپ بہترین مثال موسیٰ علیہ السلام کی دے سکتے ہیں.
موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کو 10 صحیفے بھی ملے پلس ایک تورات بھی ملی. موسیٰ علیہ السلام کو 10 صحیفے بھی ملے. کون کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے. قرآن میں ہے صحف ابراہیم و موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے اور ان کی کتاب تورات. اور اس کے علاوہ کعبے کے حوالے سے، کعبے کی تاریخ کے حوالے سے آپ سے پوچھا جاتا ہے. کعبہ اصل میں مکب سے نکلا ہے. اصل میں یہ مکب ہے، اور مکب اس آپ کے جیومیٹری میں اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے چاروں کونے برابر نہ ہو. اگر چاروں کونے برابر ہو اس کو اسکوائر کہا جاتا ہے، جبکہ جس کے چاروں کونے برابر نہ ہو اس کو مکب کہا جاتا ہے. آپ خانہ کعبہ کی پیمائش کریں، خانہ کعبہ جو ہے وہ اس طرح یہاں پر لمبائی کی طرح کچھ زیادہ بلند ہے، جبکہ اس کی چوڑائی جو ہے وہ کچھ کم ہے. اس لیے اس عمارت کو کعبہ کہا جاتا ہے. اور دنیا کے بت قدوں میں یہ پہلا گھر ہے، پہلا وہ گھر خدا کا. ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا. تو کعبے کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کو انجینئر کرنے والے سب سے پہلے اس کے انجینئر کون تھے؟ اس کے انجینئر جو تھے وہ حضرت جبرائیل امین تھے. جبرائیل امین نے اپنے پروں کے ذریعے اس کو سب سے پہلے انجینئر کیا. اس کے بعد آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی. آج تک موجودہ زمانے تک اس کی تعمیر 5 مرتبہ ہو چکی ہے، اور اس میں بڑے بڑے پیغمبروں نے حصہ لیا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی. اسی طرح حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش نے اس کی تعمیر کی. اور موجودہ جو آپ کی تعمیر نظر آ رہی ہے یہ بنو امیہ کے خلیفہ ولید بن عبد الملک کی تعمیر ہے، ولید بن عبد الملک کی تعمیر. اور موجودہ زمانے تک ایک فتویٰ چلا رہا ہے امام مالک کا، جو ہمارے فقہ کے امام ہیں. امام مالک نے فتویٰ دیا کہ اس کے بعد کعبے کی عمارت کو ڈرامہ نہ بنایا جائے، اس کو بار بار نہ گرایا جائے. موجودہ شکل میں جو کعبہ ہے اگر کبھی زلزلے یا کسی قدرتی آفت کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچتا ہے پھر تو بنا سکتے ہیں، ورنہ بار بار نہ اس کو گرایا جا سکتا ہے. یہ فتویٰ اب تک قائم ہے. اور موجودہ جو کعبے کی عمارت آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ولید بن عبد الملک کی قائم کردہ وہ عمارت ہے جس کو آج کل ہم کعبے کے نام سے جانتے ہیں. برصغیر میں دین کی خدمت کے حوالے سے سب سے پہلے یہاں پر مجدد سے لیتے ہیں. مجدد کے معنی کیا ہے؟ مجدد کے معنی ہے دین کی تجدید کرنے والا، the renewal of religion، یعنی دین کی تجدید کرنے والا. کون کہہ رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر 100 سال میں دین جو ہے اس کی شکل بگاڑ دی جائے گی، اس میں نئی نئی چیزیں شامل ہو جائیں گی، یعنی لوگ اصل دین کو چھوڑ دیں گے. ہر 100 سال بعد ایک شخص آئے گا جو دین کی تجدید کرے گا، دین کو اپنے اصل شکل میں لایا جائے گا. سب سے پہلے آپ کا جو سب سے پہلا مجدد ہے تاریخ اسلام کا وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں. عمر بن عبدالعزیز، اس کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے. یہ خلیفہ بھی ہیں اور انہوں نے دین کی تجدید بھی کی ہے. برصغیر کے حوالے سے آتے ہیں، یہاں پر مجدد کون ہے دین کے؟ وہ آپ کے مجدد الف ثانی ہیں. مجدد الف ثانی، الف کہتے ہیں الف ثانی یعنی دوسرے ہزاریے کا مجدد، پہلے ہزاریے کا نہیں، دوسرے ہزاریے کا. الف ثانی، ہزار ثانی، سیکنڈ ہزاریے کا. نام کیا ہے اس کا؟ نام ہے شیخ احمد. کیا نام ہے؟ شیخ احمد. کہاں کے رہنے والے ہیں؟ سر ہند وہ علاقہ ہے جب ہم سمندر کو کراس کرتے ہیں، جہاں سے ہندوستان کا بارڈر شروع ہوتا ہے، جہاں سے ہندوستان کے ساحل شروع ہوتے ہیں، اس علاقے کو پارسی زبان میں سر ہند یعنی ہندوستان کا سر، ہندوستان کا سٹارٹر پوائنٹ کہا جاتا ہے. یہ اس علاقے میں پیدا ہوئے اور یہاں پر انہوں نے ایجیٹیشن کی، پروٹیسٹ کیا. کس کے خلاف؟ آپ کے مغل بادشاہ اکبر، جلال الدین اکبر نے ایک نیا دین بنایا، اس کا نام دین الہی رکھا. اس دن میں کیا ملایا؟ اس دن میں ہندوؤں کی تعلیمات، اس دن میں عیسائیوں کی تعلیمات، اس دن میں سکھوں کی تعلیمات اور مسلمانوں کی تعلیمات، یعنی ان 4 مذاہب کو اکٹھا کر کے ایک مغلوبہ بنایا اور اس کا دین کیا رکھا؟ دین الہی رکھا. اس کے مقابلے میں یہ شخص اٹھے اور انہوں نے ایجوٹیشن کی، اس کو گوالیار کے قلعے میں بند کر دیا گیا، کافی اذیتیں دی گئی، لیکن انہوں نے شکست تسلیم نہیں کی. جب اکبر فوت ہوئے، ان کے بیٹے جہانگیر جب برسر اقتدار آئے تو انہوں نے اس دین کا خاتمہ کیا اور شیخ احمد سرہندی یا مجدد الف ثانی کی کوششوں سے دین الہی ہمیشہ کے لیے ختم ہوا اور آپ کے پاس اوریجنل دین رہا. تو برصغیر کے حوالے سے دین کی خدمت کے حوالے سے دوسرا نام ہمارے پاس شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے برصغیر کی تاریخ میں
تاریخ برصغیر میں یا سب سے پہلے پارسی کی تاریخ میں انہوں نے سب سے پہلے قرآن عظیم الشان کا ترجمہ کیا پارسی زبان میں. پارسی کا سب سے پہلا ترجمہ تاریخ اسلام میں یا پارسی کی تاریخ میں وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. شاہ ولی اللہ نام کیا تھا ان کا اصل نام قطب الدین تھا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام قطب الدین ہے اور شاہ ولی اللہ ان کا لقب ہے، ولی ہے، اللہ کے ولی ہے. انہوں نے پارسی زبان میں کیا، بعد میں اس کے بیٹے شاہ عبد الرحیم نے اردو زبان میں کیا. تاریخ اردو کی تاریخ کا سب سے پہلا ترجمہ اس خاندان نے کیا ہے اور اس خاندان کے بیٹے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے بیٹے شاہ عبد الرحیم ہے. شاہ عبد الرحیم نے اردو زبان میں. پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ تاریخ اسلام میں قرآن عظیم الشان کا سب سے پہلا ترجمہ کس زبان میں ہوا؟ وہ آپ کے لیٹن زبان میں ہوا، LATIN لاطینی زبان میں. تاریخ اسلام میں قرآن عظیم الشان کا سب سے پہلا ترجمہ اس میں ہوا، جبکہ برصغیر میں پہلا ترجمہ برصغیر پاک و ہند میں پہلا ترجمہ اس شخص نے کیا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے. اور کس زبان میں؟ اردو زبان میں. یعنی دین کے حوالے سے ان کی خدمات نہایت زیادہ ہے. اس کے بعد پھر آپ کے برصغیر میں دین کی خدمات وہ اورنگزیب عالمگیر کی ہے. اورنگزیب عالمگیر نے کیا خدمات کی؟ آپ کو جو مساجد نظر آ رہے ہیں جس طرح بادشاہی مسجد ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو فتاوی عالمگیری ایک بہت بڑی کتاب ہے فتاوی کی. تاریخ اسلام یا موجودہ اسلام میں سب سے زیادہ جو فتاوی ہے وہ آپ کی فتاوی عالمگیری میں ہے. اورنگزیب عالمگیر نے ایک کمیٹی تشکیل دی اور اس کمیٹی نے ایک کتاب بنائی، بہت بڑی کتاب ہے جو کافی جلدوں پر مشتمل ہے اور اس کو فتاوی عالمگیری کہا جاتا ہے. اس کے بعد آپ کے کاتبین وہی ہے. کاتب کہتے ہیں رائٹر کو. وہی کس نے لکھی؟ وہی قرآن جب نازل ہو رہا تھا 40 لوگ اس کو لکھنے والے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت پورے عرب میں یا صحابہ کرام کی تعداد کتنی ہے؟ 1,50,000 تقریباً کل صحابہ کرام ہیں. اس میں سے 40 اس طرح کے لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، جس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس طرح 40 لوگ تھے جو قرآن عظیم الشان کو لکھ رہے تھے اور ان کو رائٹر آف وحی یا عربی میں کاتبین وحی کہا جاتا ہے. انہوں نے قرآن عظیم الشان کو اکٹھا کیا اور ایک بہت بڑی کتاب بنی جو 4 چیزوں پر لکھی گئی تھی. اور کون سی 4 چیزیں تھیں؟ پتھر کی تختیاں، چمڑا، اونٹ کے شانے کی ہڈی اور کھجور کے پتے. ان 4 چیزوں پر پہلا قرآن مدون ہوا، کمپوز ہوا. اور بہت بڑا قرآن، اس کمرے جتنا قرآن تھا، اس قرآن کا پہلا نام مصحف الامام رکھا گیا. امام مانی سب سے بڑا، مصحف مانی صحیفہ یا کتاب. دا گریٹ بک کیا رکھا گیا؟ دا گریٹ بک. اس گریٹ بک کی پھر 4 کاپیاں بنائی گئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور وہ ایک کاپی ابھی تک آپ کے تاشکند کے میوزیم میں اب تک پڑی ہوئی ہے، جس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بھی موجود ہے. خواتین اسلام کے حوالے سے آپ سے پوچھا جاتا ہے، اسلام میں سب سے پہلے تاریخ اسلام میں، عورتوں کی تاریخ میں نہیں، تاریخ اسلام میں سب سے پہلی شہادت مرد نے پیش کی یا عورت نے پیش کی، اور اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سمیہ یہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہے اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے. انہوں نے سب سے پہلے ابو جہل نے ان کو تیر مارا، ان کو برچہ مارا اور یہ شہید ہوئی، اور یہ تاریخ اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون ہے. نمبر 1. دوسری، تاریخ اسلام میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ عورت نے یا مرد نے؟ سب سے پہلے عورتوں نے، یعنی عورتوں کا بہت بڑا کردار رہا ہے. سب سے پہلے تاریخ اسلام میں سب سے پہلے قبول اسلام کا واقعہ وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. یعنی اسلام کی خدمت میں خواتین پیش رہی ہیں. اس کے بعد انبیاء کے حوالے سے آپ سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے. نبی کے پاس وحی آتی ہے، نبی پر صحیفے نازل نہیں ہوتے. رسول وہ ہوتا ہے، رسولوں کی تعداد آپ کے پاس 313 ہے. رسول یہ وہ ہے جن کو نئی شریعت عطا کی گئی. رسول وہ ہوتے ہیں جن کو نئی شریعت عطا کی جاتی ہے، جبکہ نبی وہ ہوتے ہیں جن کو شریعت عطا نہیں کی جاتی. وہ پرانی شریعت کے فالوورز ہوتے ہیں. نبی اور رسول کی بہترین مثال وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی ہے. بیک وقت دونوں موجود ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب ہے، صاحب صحیفہ ہے. میں نے کہا کتاب بھی ملی ہے، صحیفہ بھی ملے.
جبکہ ہارون علیہ السلام اسی صحیفے اور اسی کتاب کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کی تبلیغ کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں۔ ہارون علیہ السلام بھی نبی، بھائی بھی ہیں، نبی بھی ہیں، جبکہ موسیٰ علیہ السلام رسول ہے اور ہارون علیہ السلام نبی ہے۔ اور پیغمبر کو یہاں پر بتاتا چلو پیغمبر دونوں ہوتے ہیں، پیغامبر پیغام پہنچانے والا، نبی بھی پیغام پہنچاتا ہے اور رسول بھی پیغام پہنچاتا ہے۔ تو پیغمبر میں کوئی فرق نہیں ہے، جو نبی ہے وہ بھی پیغمبر، جو رسول ہے وہ بھی پیغمبر۔ لیکن رسول نبی بھی ہوتا ہے، رسول بھی ہوتا ہے، جبکہ نبی رسول نہیں بن سکتا ہے۔ رسول وہ ہوتا ہے جس کو نئی شریعت ملی ہو۔ آج آپ کی اس کوچنگ کلاس میں بس اتنا ہی، مزید اگلے لیکچر میں۔